الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام برادران مکرم، گزشتہ دنوں عطا اللہ بندیالوی جو کہ مشہور مماتی اور یزیدی ہے، اس کا ایک کلپ ساتھیوں نے بھیجا ہے۔ اس میں اس نے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ہم اس سے پہلے ایک بات عرض کریں، اصول ہے کہ جب کوئی کسی پر جرح کرتا ہے تو جارے کی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے اور جس پر جرح کی جا رہی ہے اس کی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ عطا اللہ بندیالوی کی حیثیت کیا ہے کہ اس کو اکابرین نے غلط بیانی کرنے والا، تلبیسات کرنے والا، دھوکہ دینے والا، مکروہ عزائم رکھنے والا، سلف کی عبارات کو توڑ موڑ کر پیش کرنے والا اور عطا اللہ بندیالوی کی عبارات سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ، دجل اور تلبیس سے کام لینے والا، فریب و فرار سے کام لینے والا، اس قسم کے الفاظ ماہنامہ الخیر، ماہنامہ البلاغ، انوار مدینہ اور رئیس المفسرین مولانا منیر احمد منور نے ذکر کیے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد، رئیس المحققین مولانا ابوبکر غازی پوری، شیخ المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، امام المحدثین مولانا محمد صدیق شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس، مفتی اعظم مفتی عبدالستار صاحب، قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین، صدر وفاق المدارس ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، شیخ الحدیث مولانا فیض احمد، امام المناظرین مولانا منظور احمد چنیوٹی، استاذ العلماء قاضی عبدالکریم کلاچی، فخر المحققین مولانا عبدالقیوم حقانی، استاذ العلماء مولانا فیاض خان سواتی، شیخ المفسرین مولانا منیر احمد منور، قطب العصر حضرت حکیم اختر صاحب، استاذ العلماء مولانا نعیم الدین، فخر المحدثین مولانا عاشق علی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین نے حضرت اکاڑوی کو باکمال انسان، جلیل القدر عالم و مناظر، شہنشاہ مناظرہ، حضرت اکاڑوی کا وجود بہت بڑی نعمت، حضرت اکاڑوی رسول اللہ کی صدق نبوت کی دلیل، امام ابو حنیفہ کی کرامت، مجتہدانہ شان، قائد اہل سنت، امین ملت، ترجمان مسلک اہل سنت، وکیل حنفیت، فخر ملت، با کمال اور عظیم انسان، اہل سنت کا عظیم سرمایہ، نعمت عظمیٰ، عظیم مناظر اسلام، ترجمان احناف، محقق، مفکر، محدث و فقیہ، ممتاز علمی شخصیت، رئیس المناظرین جیسے القاب سے ذکر کیا ہے۔ ماہنامہ الخیر کی خصوصی اشاعت اور ماہنامہ حق چاریار کی خصوصی اشاعت کے 1000 سے زائد صفحات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اب عطا اللہ بندیالوی حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو کی 2 عبارتوں پہ اعتراض کرتا ہے، جس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ثابت کرنے کی اس نے بھونڈی اور ناکام کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک عبارت ہے
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں یزید کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ ایک مصلح تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تو جھوٹ چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی گناہوں کی اجازت دے رہے ہیں، مقصد آپ علیہ السلام کا اس کی اصلاح تھی۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی اصلاح کی آہستہ آہستہ کوشش کر رہے تھے۔ دوسری عبارت جو پیش کی ہے اس میں یزید کی کردار کشی ہے، سیدنا معاویہ سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ عبارت الصواعق المحرقہ کی ہے۔ الصواعق المحرقہ کو لکھنے والے وہ عظیم انسان ہے اس امت کا، جس کو اس کے بعد کے تمام محدثین، مفسرین، محققین، علماء امت نے خراج تحسین پیش کیا ہے، جو 40 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ کوئی ان کو عمدۃ المتاخرین کے لفظ سے یاد کرتا ہے، کوئی کہتا ہے رافعی، نووی، قاضی زکریا کے بعد فتوے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، کوئی ان کو فقیہ مکہ کہتا ہے، کوئی محدث مکہ کہتا ہے، کوئی علم فقہ میں سمندر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ان کی تحقیقات کو گدلا پر نہیں آتا، کوئی ان کو امام الحرمین کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ائمہ نے ان کی اقتداء کی، کوئی زمانے کا یکتا کہتا ہے، اور اس قسم کے بڑے بڑے القابات سے ان کو نوازا گیا۔ حافظ ابن حجر مکی کہ جس کی اسانید حدیث ہی اگر جمع کر لی جائیں تو 100 سے زائد صفحات بنتے ہیں۔ یہ علماء کے ان محدثین میں سے ہیں، استادوں میں سے ہیں کہ جن کے حالات لکھتے وقت اپنے وقت کے عظیم محدث حضرت مولانا عبد الحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ عربی الفاظ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جن شاندار الفاظ میں موصوف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان شاندار الفاظ کا ترجمہ اردو زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر عطا اللہ بندیالوی کی علمی حیثیت آپ کے سامنے آ گئی، ادھر حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر مکی کی۔ اگر اس عبارت کو توہین والا تسلیم کریں تو حافظ ابن حجر مکی حضرت معاویہ کے گستاخ ثابت ہوتے ہیں، جبکہ امت کے علماء صدیوں سے ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں۔ خود حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے مستقل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پر، جس کا ترجمہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں عبارتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی پر مبنی نہیں ہیں، اور اس میں یزید کے متعلقہ مواد ہے کہ وہ ایک فاسق و فاجر تھا، اس کا فسق جو ثابت ہے، اور یہی موقف حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور امت کے جل و قدر علماء کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دجل و تلبیس سے اہل حق کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔